ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام اس مجلس میں موجود اب تمام کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے میرے اس نشست کا عنوان ہے کلمہ توحید کے شروط۔ مسلمان ہونے کے ناطے میں سمجھتا ہوں کہ بچپن سے جیسا ہی ہم نے ہمارا بات کرنا شروع کیا یا چیزوں کو سمجھنا شروع کیا، کتابیں پڑھنا شروع کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے والدین جو ہے عصری تعلیم، یعنی جیسا مثال کے طور پر بچپن میں ABCD ہو یا 1 2 3 ہو یا ہندی تیلگو، اس طریقے سے چیزیں جو پڑھاتے ہیں، جو عصری تعلیم کی جو چیزیں پڑھاتے ہیں، تو ایک اچھی بات مسلمان معاشرے میں یہ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ دینی تعلیم پر بھی توجہ دیتے ہیں۔ حالانکہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چاہے وہ کم پیمانے پر ہو یا بڑے پیمانے پر ہو، اگر زیادہ دین سے رجوع ہے، دین میں انٹرسٹڈ ہے والدین، تو وہ بہت زیادہ دینی تعلیم پر بھی رجحان دیتے ہیں، یعنی قرآن پڑھانا، حدیث پڑھانا، اسلامی کلاسز میں اٹینڈ کروانا، تاریخ پڑھوانا، سیرت پڑھانا، یا پھر اللہ کے بارے میں توحید بتانا۔ اگر کم شعور ہے گھرانے میں، مسلمان گھرانے میں، تو وہ صرف قرآن کی تعلیمات دیتے ہیں، یعنی صرف قرآن اگر پڑھ لیے، طوطی کی طرح اگر قرآن پڑھنا آ گیا، تو کچھ والدین کہتے ہیں کہ بھئی یہ کافی ہے، یہ بس ہے، اس سے زیادہ ضرورت نہیں ہے، اور زیادہ توجہ دیتے ہیں عصری تعلیم پر، یعنی جو دنیاوی تعلیم ہے اس پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ دونوں بھی شکلوں میں، دونوں بھی صورتوں میں ہمیں بچپن میں اتنا تو دیکھنے کو ملتا ہے کہ بچے کو کم از کم اللہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، بچے کو کم از کم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جاتا ہے، قرآن کے بارے میں بتایا جاتا ہے، اور کم از کم اس کو جو ہے کلمہ توحید پڑھایا جاتا ہے۔ ہم سب اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے بچپن سے ہی ہم نے کلمے کو پڑھنا شروع کر دیا، بچپن سے ہی ہم نے کلمے کو یاد کرنا شروع کر دیا، مگر بات کبھی ایسی ہو جاتی ہے کہ کلمہ تو ہم پڑھ رہے ہیں، مگر اس کا معنی اور مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کیونکہ کلمہ ایک ایسی بنیاد ہے، کلمہ ایک ایسا الفاظ ہے جو ہم ہمارے زبان سے ادا تو کرتے ہیں، مگر اس کا معنی اور مطلب نہیں سمجھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ جو ہمارا اچیومنٹ، ہم جو گول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پورے مسلمانوں کا گول اور اچیومنٹ تو یہی ہوگا کہ ہمیں جنت مل جائے انشاءاللہ، مگر یہ کلمہ نہیں سمجھنے کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ جنت نہ ملے، کیونکہ اس کے کچھ شرائط بتائے گئے ہیں، اس کے کچھ کنڈیشنز بتائے گئے ہیں۔ جب تک ہم ان کنڈیشنز کو نہیں سمجھیں گے اور اس پر عمل نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر ہے، لائر ہے، پائلٹ ہے، تو جب وہ کوئی ڈگری حاصل کرتا ہے اپنے پروفیشن کی، تو اگر اس کو ڈگری حاصل کرنے کے بعد اس کے ڈگری کے بیسک بنیادی چیزیں بھی پتہ نہیں ہیں، بیسک چیزیں بھی پتہ نہیں ہیں، تو اس نے وہ پروفیشن حاصل کرنے کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ اسی طریقے سے ہم مسلمان، بچپن سے تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، بچپن سے تو ہم اپنے آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا کہہ رہے ہیں، کلمہ پڑھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، مگر جس کلمے کی بنیاد پر ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں اور جس کلمے کی بنیاد پر انشاءاللہ آخرت میں ہم کو جنت ملے گی، اس کا معنی اور مفہوم اگر نہیں سمجھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان ہونے کا حق ہم نے ادا نہیں کیا۔ عنوان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عنوان ہے کلمہ توحید،
ہم نے بچپن سے 5 کلمے بھی پڑھے، مختلف کلمے ہیں جن کے جو کلمات اور بھی زیادہ مزید اور بڑھتے جاتے ہیں، مگر سب سے پہلا کلمہ ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ توحید. پہلے کیا ہے الفاظوں میں وہ سمجھنا ہے. کلمہ توحید الفاظ میں کیا ہے وہ سمجھنا ہے. کلمہ توحید الفاظ میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ جو الفاظ ہے اس کو کلمہ توحید کہتے ہیں. اب جیسے مثال کے طور پر صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 7 میں اسلام کے 5 اراکین بتائے گئے. اسلام کے 5 اراکین میں کیا کہا گیا؟ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. یہ جو پورا کلمہ ہے اس کو کیا کہیں گے؟ کلمہ شہادت. یعنی ہم اللہ کے رب ہونے کی شہادت دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں، وٹنس دے رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی گواہی دے رہے ہیں. تو پہلا اسلام کا اراکین اسے کیا کہیں گے؟ کلمہ شہادت. شہادت کا معنی کیا ہے؟ شہادہ دینا، وٹنس دینا، گواہی دینا. ہم گواہی دے رہے ہیں، دل سے تو ماننا ہی ماننا ہے مگر زبان سے قبول بھی کرنا ہے. ہمارا عنوان آج کیا ہے؟ کلمہ توحید. توحید کی جب بات آتی ہے تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل نہیں کیا جائے گا. کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. فنش. تو جب ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں تو اس کا معنی کیا ہے؟ تو لا الہ الا اللہ جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا، مسلمانوں نے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یعنی لا الہ الا اللہ کہہ دو اور فلاح پالو. تو اس کا معنی، فلاح کا معنی جنت پالو. تو اس کا معنی کیا یہ ہے کہ محمد رسول اللہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے. حدیث میں حدیث کے الفاظ برابر ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. تم لا الہ الا اللہ کہہ دو اور فلاح پالو، یعنی کامیابی حاصل کر لو جنت کی. تو کچھ عقل مند لوگوں نے اس سے جو ہے ایک فلسفہ نکالا، اس کی تشریح کی اور تفسیر کر کر بتا دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولے تو بھی چلے گا. مگر ان عقل مندوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب لا الہ الا اللہ کی بات آ رہی ہے تو اس کے کچھ کنڈیشن سے، جس طریقے سے اگر ہم اس کو مانیں گے تبھی تو جنت ہے. مثال کے طور پر اگر ایک مسلمان ہے، وہ لا الہ الا اللہ بولتے جا رہا ہے اور بت پرستی کر رہا ہے، وہ لا الہ الا اللہ بولتے جا رہا ہے اور خبر پرستی کر رہا ہے، وہ لا الہ الا اللہ بولتے جا رہا ہے اور غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے، وہ قولوا لا الہ الا اللہ بولتے جا رہا ہے اور جو ہے غیر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ان کے نظر و نیاز کر رہا ہے، ان کے نام پر جانور حلال کر رہا ہے، حالانکہ وہ حرام ہو جائے گا. تو کیا ایسا انسان بھی جنت میں جائے گا؟ تو بولنے سے کچھ نہیں ہوگا، بولنے سے زیادہ ایکشن. کیونکہ اسلام کے جو اراکین ہیں نا اس میں بھی ترتیب یہی بتائی گئی. جیسے آپ شہادت دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ شہادت جیسے ہی دیتے ہیں تو اگلا جو اسلام کا اراکین ہے وہ کیا ہے؟ صلاح. یعنی جیسے ہی آپ نے زبان سے قبول کیا، نیکسٹ ایکشن آپ کا ہونا چاہیے، آپ کو نماز ادا کرنا ہے. تو اسی طریقے سے جیسے ہی ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، جیسے ہی ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اور حدیث کی بنیاد پر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یعنی لا الہ الا اللہ کہہ دو اور فلاح پالو. تو اس کے کنڈیشنز علماء نے بتائے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس کا کیا معنی ہے، اس کو کیسے سمجھنا چاہیے، اس پہ کیسے عمل کرنا چاہیے، کیسا حرام سے بچنا چاہیے اور کیسا حلال کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور اللہ کو رب مان لیا تو اللہ کے احکامات کو کیا ماننا چاہیے. اللہ کے احکامات کیا ہے، اللہ کے حکم کیا ہے، اللہ کے حکم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا ہے. اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے اور یہ کہیں گے تو میں نے تو زبان سے اقرار کر دیا مگر اللہ کے احکام کو مانوں گا نہیں، تو یہ تو بات ایسی ہی ہو گئی کہ کوئی بچہ کہتا ہے کہ میں میرے والد کی بہت عزت کرتا ہوں، میں میرے والدین کی بہت عزت کرتا ہوں، میرے والدین کے ایسے جان قربان کر دوں گا، مگر والد یا والدین یا والدہ کچھ کام دیتے ہیں تو کرتا نہیں، والدین کے اوپر وہ بھڑکتا ہے، والدین کے اوپر وہ بڑی آواز سے بات کرتا ہے، تو بولیں گے کہ یہ عزت کی جو بات تم زبان سے کر رہے ہو کہ میں والد کی بہت عزت کرتا ہوں، والدہ کی بہت عزت کرتا ہوں، عمل میں تو کچھ ہے ہی نہیں. عمل میں تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تم تو والدین کی بے عزتی کرتے ہو، والدین سے بڑی آواز میں بات کرتے ہو، والدین کچھ تمہیں حکم دے دے تو وہ کرتے نہیں ہو. تو بولیں گے کہ یہ
تمہارا قول یعنی جو بولنا ہے تمہارے عمل سے مختلف ہے. تمہارا قول تو یہ ہے کہ عزت کروں گا مگر عمل میں بے عزتی کروں گا. تمہارا قول تو یہ ہے لا الہ الا اللہ مگر عمل میں میں جو ہے غیر اللہ کی عبادت کروں گا, غیر اللہ کے سامنے جا کے نظر و نیاز کروں گا, غیر اللہ سے مدد مانگوں گا. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ جو بیسک ٹیننٹس آف اسلام ہے اس کو نہیں سمجھے. توحید کو نہیں سمجھنے سے شرک بہت پیمانے پر بڑھا. توحید کو جب صحیح طریقے سے مسلمانوں نے نہیں سمجھا تبھی تو شرک عام ہوا. مثال کے طور پر اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا سورہ غافر سورہ نمبر 40 کی آیت نمبر 60 میں وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اللہ نے کیا کہا؟ تم مجھے پکارو میں تمہاری سننے والا ہوں. تو مسلمان کہتے ہیں نہیں ہم جو ہے فلاں پیر بابا ولی مرشد کے ذریعے سنائیں گے. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ میں سننے والا ہوں تم مجھے پکارو. اللہ نے کہا ان ربی لسمیع الدعاء, تم دعا مجھ سے مانگو میں سننے والا ہوں. اتنا ڈائریکٹ حکم اللہ کا دینے کے باوجود بھی مسلمانوں نے کیا کیا؟ اپنی منطق لگائی, اپنی لاجک لگائی, اپنی تفسیریں کی کر کر جب غیر اللہ کے پاس یہ سب چیزیں کرنے گئے تو یہی تو ہے شرک, یہی تو ہے اللہ کے کاموں میں کسی کو جوڑ دینا. جب اللہ نے حکم دے دیا کہ تم ڈائریکٹ مجھ سے مانگو, تم ڈائریکٹ مجھ سے دعا مانگو, میں سننے والا ہوں. سورہ فاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ نماز جب دن بھر میں ہم نماز پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. نماز میں پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, جیسے ہی مسجد سے باہر نکلے غیر اللہ سے مدد مانگ رہے کا معنی ہم نے جو قول کیا, ہم نے جو کہا ہے وہ ہمارے عمل میں نہیں ہے. مسلمانوں کا بہت بڑا ڈرا بیک یہی ہے کہ جو قرآن مجید کو جس طریقے سے سمجھنا چاہیے تھا, قرآن مجید کو جس طریقے سے عمل کرنا چاہیے تھا, اس کو ایک رٹنے کا یعنی خالی رٹی مارنے کا ایک کتاب بنا دی. بچوں کو بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ بھائی ایک بار قرآن پڑھ لیا تو کافی ہے, حدیث کا تو پتہ ہی نہیں ہے, ایک بار قرآن پڑھ لے, ایک بار قرآن مکمل کر دے تو بس کافی ہے. اس کے بعد تو اسلامک سٹڈیز ہو یا پھر جو ہے اسلامی تاریخ ہو, سیرت ہو, تفسیریں ہوں, اس پر کوئی توجہ نہیں. جب یہ توجہ ہٹی تو ایک مسلمان کو شرک کیسے پتہ چلے گا, ایک مسلمان کو توحید کیسے پتہ چلے گا, ایک مسلمان کو توحید کے اقسام کیسے پتہ چلیں گے. جو مسلمان بنا توحید کے اقسام جانے ہوئے توحید پر مانتا ہے, اللہ پر مانتا ہے بنا اس کے اقسام جانے ہوئے, میں سمجھتا ہوں کہ اس نے مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں کیا. کیونکہ مسلمان گریجویٹ ہونے کے واسطے یعنی مسلمان اپنے آپ کو واقع کہنے کے واسطے یہ بیسک چیزیں ہیں. مثال کے طور پر کوئی مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہ اس کو کلمہ نہیں آیا, زبان سے پڑھنے ہی نہیں آتا, کیسے بولیں گے؟ دل میں تو مانتا ہے مگر زبان سے جب تک اقرار نہیں کرے گا تو وہ قبول نہیں ہوگا. مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چاچا تھے ابو طالب, انہوں نے دل میں مان لیا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کر رہے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں سے بچا رہے ہیں, مگر آخری میں بھی جب ان کی وفات ہو رہی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت گزارش کیا ہے, چچا میرے کان میں کہہ دیجئے, قبیلے والوں کو مت کہیے, میرے کان میں کہہ دیجئے, قیامت کے دن میں گواہی دے دوں گا کہ آپ نے میرے کان میں کہا تھا. مگر وہ قبیلے کا رتبہ, وہ قبیلے کا عہدہ, وہ قبیلے کی جو تڑپ تھی جسم کے اندر, ذہن کے اندر, وہ زبان سے اقرار نہیں کر پائی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سچے اور اتنے صادق ہے, ابو طالب نے نہیں کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اعلان کیا کہ نہیں کہا. ہو سکتا تو نعوذ باللہ جھوٹ بول دیتے چاچا کو بچانے کے لیے کہ ہاں کہہ دیا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اتنی ہے کہ چاچا نے بھی نہیں کہا تو اعلان یہی کیا کہ نہیں کیا ہے. ہو سکتا تو کہہ دیتے نا بھائی چاچا ہی تو ہے, اتنی مدد کی, اتنے دشمنوں سے بچایا ہے مجھے, میں بول دوں گا لوگوں کو کہ ہاں کہا تھا میرے کان میں. کیسی روایت ملی؟ نہیں ملی. روایت یہی ہے کہ ابو طالب نے نہیں کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا کہ ابو طالب نے قبول نہیں کیا, زبان سے اقرار نہیں کیا.
تو بولنے کی بات یہ ہے کہ دل میں جان لینے سے کچھ نہیں ہوگا، زبان سے اقرار بھی کرنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے حدیث بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سعد الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کون سی حدیث؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو اور فلاح پالو. یہ حدیث پائی جاتی ہے تبرانی میں حدیث نمبر 1478، جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، اس حدیث کو صحیح قرار دیا. مگر جیسا کہ میں نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، کیسے سمجھیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے، یا پھر ہم ایز اے مسلم ہونے کے مطابق گریجویٹڈ، جیسے میں کہہ رہا ہوں، حق ادا جو کریں گے وہ یہ سمجھنے کے بعد ہی انشاءاللہ ہوگا. اسی طریقے سے توحید کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں کس لیے بھیجا. کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی واٹ از دا پرپس آف ہیومن بینگس، واٹ از دا پرپس آف لائف، واٹ از دا پرپس آف ہیومن بینگس لیونگ آن ارتھ. مقصد کیا ہے؟ کئیوں نے الگ الگ مقصد بنا لیے. کسی کو بہت بڑا آدمی بننا ہے، یعنی کسی کو بہت بڑا مالدار بننا ہے، کسی کو بہت مشہور ہو جانا ہے، کسی کو بہت بڑا بنگلہ چاہیے، گاڑی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ کسی کو بہت مال چاہیے، کسی کو آرام کی زندگی چاہیے. اسی دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقصد بتا دیا، ایک ہی مقصد ہے. اگر آپ پڑھیں گے سورہ زاریات سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 56، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرے. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، واٹ از دا پرپس آف یور لائف. تو کئیوں نے الگ الگ پرپس بنائے، کئیوں نے الگ الگ جو ہے مقاصد بنائے. کیا مقاصد ہے؟ کہ بھائی میرے بچے کو جو ہے فلاں میں نوکری دلا دوں، یا میری بچی کی شادی کر دوں. کئی لوگ ایسے الفاظ کہتے ہیں نا کہ بھائی میرے بچے کو اگر اچھی نوکری مل گئی تو میری زندگی کا مقصد ہو گیا، میری بچی کی شادی ہو گئی تو میری زندگی کا مقصد ہو گیا، مجھے اچھی نوکری مل گئی تو میری زندگی کا مقصد ہو گیا. تو زندگی کا مقصد کچھ لوگوں نے یہی بنا لیا کہ اس دنیا میں یہ ٹیمپرری ورلڈ میں کچھ حاصل کر لے. مگر مسلمان ہونے کے ناطے زندگی کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے. ہاں دنیا میں جب رہ رہے ہیں تو اس کے کئی ساری چیزیں، مطلب کھانا ہے، پینا ہے، حلال کمائی کرنا ہے، حلال کام کرنا ہے، لوگوں کو نہیں ستانا ہے، حقوق العباد کی ادائیگی کرنا ہے، حقوق اللہ کی ادائیگی کرنا ہے، یہ سب چیزیں ہیں. مگر پرائمری جو مقصد ہے، نمبر 1 جو پرائمری جو کام ہم سوچتے ہیں کہ بھئی میری زندگی کا پرائمری کام یہ، تو پرائمری کام یہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرنا. جب اللہ کی عبادت کی بات ہو رہی ہے تو اس طریقے سے عبادت نہیں جو مشرکان مکہ کرتے تھے، وہ بھی تو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، جنگ احد میں جب کفار مکہ اپوزٹ سائڈ ٹھہرے ہو تو وہ بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے جو ہے محمد اور ان کے صحابہ پر فتح دے دے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں. کا معنی کفار مکہ بھی اللہ کو مانتے تھے. فرق یہ تھا کہ کفار مکہ اللہ کو اس طریقے سے نہیں مانتے تھے جس طریقے سے اللہ نے ماننے کو کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. وہ جو ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مس ہوا تو اللہ نے کہا ایسا ماننا اور ایسا ایمان قبول نہیں ہے. تو بات یہی ہے کہ جب ہم کہتے کہ ہم بھی اللہ کو ماننا ہے تو طریقہ یہ ہے کہ اللہ کو اس طریقے سے ماننا ہے جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں تعلیمات دی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہم کو تعلیمات دی. اسی طریقے سے یہ جو توحید کی بات ہو رہی ہے، نبیوں اور رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ ایسا مثال کے طور پر آدم علیہ السلام، تفسیر ابن کثیر اگر آپ پڑھیں گے تو آدم علیہ السلام سب سے پہلے کیا ہے؟ وہ نبی ہے. ٹھیک ہے، تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے، تاریخ کی کتاب اگر اٹھا کر پڑھیں گے تو تفسیر ابن کثیر میں آدم علیہ السلام کے بعد
مثال کے طور پر آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے دنیا میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، حابل قابل کا واقعہ ہوا، اس کے بعد 10 قرن کے بعد انسانوں میں شرک آنا شروع ہو گیا. اب قرن یہ جو عربی کا الفاظ ہے اس کو علماء نے ایک صدی بھی کہا ہے، ایک جنریشن بھی کہا ہے، ایک سینچری بھی کہا ہے. اس کا ایگزیکٹ مطلب اللہ کو ہی معلوم ہے، کیونکہ قرن عربی میں اگر اس کو ترجمہ کریں گے تو کئی سارے مطلب ہے، یعنی 100 سال بھی ہے، ایک جنریشن بھی ہے، اور ایک ملینیم بھی ہے. تو مثال کے طور پر ایک 100 سال بھی لے لیں تو آدم علیہ السلام کے 10 قرن کے بعد انسانوں میں شرک آنا شروع ہو گیا. کس طریقے سے ہم جانتے ہیں، جیسا کہ ہم نے تاریخی کتابوں میں پڑھا کہ شیطان انسانوں کے پاس آ کر کہنے لگا کہ یہ تو اچھے لوگ تھے، یہ تو اللہ کے ولی تھے، تو جب یہ چلے گئے تو تم ان کی ایک تصویر بنا لو تاکہ ان کے سامنے تم پھر یہ کام کر سکیں گے کہ تم ان کی تصویر کے ذریعے اللہ سے دعا مانگنا شروع کر دے. تو یہاں سے ہوئی شرک کی ایجاد. جیسا ہی شرک شروع ہوا تب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسولوں کا سلسلہ جاری کیا. رسول اور نبی میں فرق ہے. رسول ایک ڈگری ہائر ہوتے ہیں، نبی ایک ڈگری لوور ہوتے ہیں. رسول ایک نئی کتاب، ایک نئی شریعت لے کر آتے ہیں. نبی کا کام کیا ہے؟ پچھلے رسول یا پچھلے نبی جو شریعت اور جو احکامات اللہ کے لے کر آئے تھے اور جنہوں نے جو کتاب اور جو شریعت دے کر گئی اسی کو کنٹینیو کرنا نبی کا کام ہے. رسول کا کام کیا ہے؟ نئی شریعت بھی لانا، نئے احکام بھی اللہ کی طرف سے لانا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول بھی ہے اور آخری نبی بھی ہے. اگر آپ پڑھیں گے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں. خاتم النبیین، اس آیت میں کیا الفاظ ہے؟ خاتم الرسول نہیں ہے، خاتم النبیین ہے. تو قادیانی بھی کہتے ہیں کہ قرآن میں نبی کا الفاظ آئے اس لیے ہم مرزا غلام احمد قادیانی کو رسول مانتے ہیں. تو یہ سمجھنا چاہیے رسول بننے سے پہلے نبی بننا ہوتا ہے. ایک انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے نبی بناتے ہیں، اس کے بعد رسول کا درجہ دیتے ہیں. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں کا سلسلہ ختم کیا تو رسول کہاں سے آئیں گے؟ جیسا مثال کے طور پر 10ویں جماعت اگر ختم ہو گئی تو کوئی انسان گریجویٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ 10ویں جماعت ہی ختم ہے، یعنی نبیوں کا سلسلہ ہی ختم ہے، تو رسول کہاں سے آئیں گے؟ تو بولنے کی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا. اب اتنے جو رسول اور نبی دنیا میں آتے گئے ان کا مقصد کیا تھا؟ مقصد پھر وہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر رسول، ہر نبی کو صرف ایک ہی مقصد کے ساتھ بھیجا، اور وہ مقصد کیا ہے؟ کہ لوگوں کو یہ بتا دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. بات کیا ہوئی یہاں پر؟ کلمہ توحید کی بات ہوئی. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں کو اور رسولوں کو بھیجنے کا سلسلہ جاری کیا تو یہی احکامات تھے کہ لوگوں کو یہ بتا دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے. اگر آپ بائبل اٹھا کر پڑھیں گے اولڈ ٹیسٹمنٹ بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4، موسیٰ علیہ السلام بائبل کے مطابق کہتے ہیں شما اسرائیل ادنا الہین ادنا اخت. اے اسرائیل کی لوگ یہ جان لو there is only one God and there is none else. یعنی موسیٰ علیہ السلام کا بھی کہنا یہی تھا. اگر آپ بائبل اٹھا کر پڑھیں گے بک آف مارک چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 میں جیسس کرائسٹ میں پیس بی اپون ہم، ہی سیز Hear O children of Israel, your God and our God is only one God. یعنی دوسرے مذہب میں بھی اگر ان کی کتابیں، مذہب کی کتابیں بھی اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں بھی بائبل کے اندر بھی موسیٰ علیہ السلام بھی کلمہ توحید کی بات کر رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی کلمہ توحید کی بات کر رہے ہیں. دوسری مذہبی کتابیں بھی اگر آپ اٹھائیں گے تو ان کتابوں میں بھی کلمہ توحید کا ذکر موجود ہے. تو بولنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو کائنات کا پورا جو مقصد ہے بنانے کا، چاند، تارے، ستارے، جھاڑ، پہاڑ، سیارے، گیلیکسیز،
میٹرائڈز، یہ جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یا ہم دیکھ رہے ہیں، ان کو صرف بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ تمام جو ہے اللہ کی عبادت کریں. جو آج ہم جو ہے جو جاندار چیزوں کو، جو چرند پرند، یہ جتنی بھی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں، یہ تمام کے تمام، چاہے سمندر کی مچھلی ہی کیوں نہ ہو، یہ تمام کے تمام اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. مگر انسان ہونے کے ناطے جب ہم نے ہماری عقل لڑانا شروع کیا تو انسانوں نے یہ کیا، ہم سے مراد یہ کہ انسانوں نے یہ کیا کہ اللہ کا انکار شروع کر دیا، اللہ کی وحدانیت میں جو ہے شرک کرنا شروع کر دیا، یا پھر اللہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسولوں کا انکار کر کے کفر کر دیا. کیونکہ ہم کو جو ہے عقل دی گئی، فرشتوں کو عقل نہیں ہے، یعنی ان کو یہ عقل نہیں ہے جس میں وہ جس میں وہ فیصلے کو تبدیل کرے. اتنے اربوں فرشتے ہیں اس کائنات میں، صرف اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. جو کعبہ آج ہم جب عمرہ کرنے جاتے ہیں، حج کرنے جاتے ہیں، جو کعبہ ہم دیکھتے ہیں، اس کعبے کے بالکل سیدھا آسمانوں میں ایک ایسے ہی کعبہ ہے، آسمانوں میں، تفسیر بتا رہا ہوں میں، تفسیر ابن کثیر، اور اس کعبے کو ایک مرتبہ ایک بار میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں. اور ایک بار 70,000 فرشتے ایک بار جب طواف کر ختم کر دیتے ہیں تو قیامت تک ان 70,000 فرشتوں کو پھر دوبارہ چانس نہیں ملتا ہے. تو سوچئے 70,000 قیامت تک کریں تو کتنے فرشتے؟ تو بولنے کی بات یہ تمام کے تمام اللہ کی عبادت کے لیے بھیجے گئے ہیں. اور عبادت تب سمجھ میں آئے گی جب انسان جو ہے اللہ کے بارے میں صحیح جانے، مانے اور عمل کرے. باقی کے انسان کو چھوڑ کر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کوئی شرک نہیں کرتے، حتیٰ کہ ابلیس اور شیطان بھی شرک نہیں کرتا. ہم شیطان سے پناہ مانگتے ہیں نا، ابلیس سے پناہ مانگتے ہیں. کبھی آپ نے سنا کہ شیطان اور ابلیس نے شرک کیا؟ شیطان اور ابلیس بھی شرک نہیں کرتا ہے، وہ صرف انسانیت کو شرک کی طرف دھکلتا ہے. قرآن میں اللہ نے کیا کہا کہ قیامت کے دن شیطان تو آ کر کہہ دے گا ابلیس، اے اللہ میں نے تو انہیں صرف بھٹکایا تھا، برا کام کرنے کا عمل ان کا ہے، میرا نہیں ہے. ابلیس اور شیطان یہ سب اللہ کو اللہ ہی مانتے ہیں مگر انسان نہیں مانتے. آج کی دنیا کی اکثریت اللہ کو اللہ نہیں مان رہا مگر شیطان برابر مان رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں نے جب اپنی عقل لڑانا شروع کی، اپنی عقل سے اللہ کے بارے میں تعویل کرنا جب شروع کیا، تب انکار شروع ہوا، تب جو ہے غیر اللہ کی عبادت شروع ہوئی، تب جو ہے غیر اللہ سے دعا مانگنا شروع ہوا، بتوں سے دعا مانگنا شروع ہوا، اپنے نیک لوگوں سے، پیر بابا مرشد سے دعائیں مانگنا شروع ہوا، قرآن سے دور ہو گئے. حالانکہ اتنی چھوٹی آیت ہے سورہ غافر کی، جیسا میں نے پڑھ کے سنایا، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرنے والا ہوں. اگر اتنی چھوٹی آیت کا ٹکڑا اگر ہماری امت مسلمہ سمجھ جائے گی تو اس امت مسلمہ سے تقریباً 80% شرک جو ہے ختم ہو سکتا ہے. کیونکہ 80% شرک امت مسلمہ میں یہی ہے کہ وہ جو ہے دعائیں مانگنے لوگوں کی طرف جاتے ہیں، انسانوں کی طرف جاتے ہیں. اسی طریقے سے جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں، جیسے توحید ہمارے عقیدے کا بنیادی الفاظ ہے. یہ اب کئی لوگوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے کام کرو، جب آپ کا اتنا اہمیت والا یہ ورڈ ہے تو بتاؤ قرآن میں کہاں ہے؟ قرآن میں تو ہونا چاہیے نا. توحید ہمارا عنوان بھی وہی ہے، کلمہ توحید. تو توحید کا یہ جو ورڈ ہے قرآن میں کہاں ہے؟ تو تعجب کی بات یہ ہے کہ توحید کا یہ جو الفاظ ہے، یہ جو ایگزیکٹ ورڈ ہے، یہ قرآن میں کہیں پر بھی نہیں ہے. مگر علماء اکرام نے اس کو قرآن کے کئی ساری صورتوں سے ایک روٹ ورڈ بنایا. عام ایک صورت ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں، آپ اور ہم جانتے ہیں، سورہ اخلاص سورہ نمبر 112 کی آیت نمبر 1 میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قل هو اللہ احد. احد کا معنی کیا ہے؟ دا اونلی ون، ایک. اور یہ جو ورڈ توحید ہے، یہ ورڈ دو بنیادی الفاظ سے نکلتا ہے. جیسا کہ میں نے یہ آیت میں پڑھا، احد دا اونلی ون، اور وحدتن دا اونلی ون، یعنی ایک ایسا جس کا کوئی دوسرا نہ ہو. اب انسان بولے گا ہزاروں انسان ہے، چرند بولے ہزاروں چرندے، پرند بولے ہزاروں پرندے، درند بولے ہزاروں درندے، مچھلی بولے ہزاروں مچھلیاں ہیں، ہے کہ نہیں؟
ایک ایسی چیز جس کا دوسرا نہ ہو اس کو کہا جاتا ہے احد. تو یہ جو روٹ ورڈ ہے وہ قرآن میں پایا جاتا ہے. مثال کے طور پر کئی لوگ, جیسا کہ ہم جو ہے مسلمان ہونے کے ناطے جب ہم کرسچن مشنریز سے بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے کہ بھائی ویئر ان دا بائبل جیسس سیڈ آئی ایم گاڈ. اف یو ریڈ دا بائبل فرام کور ٹو کور, فرام بک آف جینیسس ٹو بک آف ریویلیشنس, فرسٹ بک ٹو لاسٹ بک, یعنی فرسٹ چیپٹر سے لاسٹ چیپٹر تک پوری بائبل آپ پڑھ لو, نو ویئر ان دا بائبل جیسس کلیمڈ دیٹ آئی ایم گاڈ. مسلمان جب کرسچن مشنری سے بات کرتے تو یہ دعویٰ پیش کرتے ہیں. اور جیسس عیسیٰ علیہ السلام نے, حالانکہ وہ نبی تھے, اللہ کے نبی اور رسول تھے, بہت بڑے اولو العزم میں سے ہے, تو وہ کیسے اللہ ہونے کا دعویٰ کریں گے؟ تو سچائی میں تو چھوڑ دو, بائبل میں بھی موجود نہیں ہے. تو ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بائبل میں کلیم نہیں کیا کہ میں خدا ہوں. تو پلٹا کر کرسچن مشنریز پوچھتے ہیں کہ ویئر ان دا قرآن گاڈ سیز دیٹ آئی ایم گاڈ. پڑھیے سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 14 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اننی انا اللہ ویریلی آئی ایم اللہ اینڈ دیر از نو گاڈ بسائڈ می. اللہ نے یہ دعویٰ کیا. اب یہ تو اللہ نے اللہ ہونے کا اور رب ہونے کا دعویٰ کر دیا. اب بتائیے توحید کا ورڈ کہاں ہے جب تمہارا عقیدہ ہے اس کے اوپر؟ تو ہم بولیں گے توحید کا یہ جو ورڈ ہے یہ بنیادی الفاظ سے نکلا ہے جو سورہ اخلاص میں موجود ہے. مگر ہماری جو ریلیجیس کتابیں ہیں اٹ ڈز ناٹ ایگزاسٹ اونلی ٹو قرآن. قرآن پر ہی ختم نہیں ہوتی. ہماری جو ریلیجیس کتاب ہے وہ قرآن بھی ہے اور کیا ہے؟ حدیث بھی ہے. یہ دو کمبینیشن ہے ہمارا. جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہے ان کو توحید کا ورڈ نہیں ملے گا. پھر جو لوگ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن بھی ہماری کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی اور احادیث بھی ہماری کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی, تو ان کو آسانی سے مل جائے گا. بہرحال اس کی مثال یہ ہے, اگر آپ پڑھیں گے سنن دارقطنی, حدیث کی کتاب ہے سنن دارقطنی, جلد نمبر 5 حدیث نمبر 2034, جس میں جو ہے توحید کا ورڈ مل جاتا ہے جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ورڈ کو مینشن کیا. اسی طریقے سے صحیح بخاری جلد نمبر 9 حدیث نمبر 469, اس حدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا ورڈ استعمال کیا ہے. اسی طریقے سے جو آیت میں پڑھ کر سنایا ابھی سورہ زاریہ سورہ نمبر 51 کی آیت نمبر 56 میں, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے. یہاں پر جو ورڈ ہے لیعبدون جو ورڈ ہے, ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تفسیر میں کہا ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے یوحدون. یہ عربی کا ورڈ ہے یوحدون کہاں سے نکلتا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ پھر توحید کی طرف جاتا ہے. تو بولا گیا کہ اس کی جو تفسیر ہے, اس میں جو ایکسپلینیشنس ہے, صحابہ اکرام نے بھی اس کو استعمال کیا, ابن عباس نے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توحید کا ورڈ استعمال کیا ہے. تو کوئی آپ سے پوچھ لے کہ بھائی توحید کے بارے میں تو بہت آپ لوگ بات کرتے ہیں, تو بتائیے توحید کا ورڈ کہاں ہے؟ تو بتائیے جو ہے آپ کا عقیدے کا الفاظ کہاں ہیں؟ تو بول سکتے ہیں کہ احادیث میں بھی موجود ہے, اور سورہ زاریات کی جو آیت ہے اس کی تفسیر میں بھی ابن عباس نے بھی جو ہے توحید کے ورڈ کو استعمال کیا ہے. بہرحال اس طریقے سے آتے ہیں, جب ہم توحید کی بات کر رہے ہیں تو توحید کے اقسام سمجھ جائیں گے. اس کے بعد توحید کے جو شروط یعنی کنڈیشنز, جو کنڈیشن سے توحید پر ماننا ہے وہ کنڈیشنز کی طرف آتے ہیں. پہلے دیکھتے ہیں کہ توحید کے اقسام کیا ہے. توحید کے 3 اقسام ہیں, ان کی 3 شاخیں ہیں. ٹھیک ہے, سب سے پہلا کیا ہے؟ توحید الربوبیہ. توحید الربوبیہ کا معنی یہ ہے کہ دل سے مان لینا, دل سے جان لینا, اور زبان سے اقرار کرنا اور لوگوں کو بتانا. کیا ہے؟ دل سے مان لینا, دل سے جان لینا, زبان سے اقرار کرنا اور لوگوں کو بتانا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے. اس کی مثال سورہ فاتحہ سورہ نمبر 1 آیت نمبر 2, جس میں کیا کہا گیا؟ اللہ نے کہا الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا رب ہے. تو سب سے پہلے توحید میں کیا ہے؟ توحید الربوبیہ, دل سے جاننا, ماننا, زبان سے اقرار کرنا اور ساتھ ساتھ لوگوں کو اس کی دعوت دینا, یہ سب توحید الربوبیہ میں شامل ہے. کا معنی جب لوگوں کو بتانے کی بات ہو رہی ہے تو اس کو ہم عام زبان میں کیا کہتے ہیں یا عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ دعوت دینا.
لوگوں کو بتانا، لوگوں کو سمجھانا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے. اس کے بعد آتا ہے توحید الاسماء والصفات، یعنی اسماء کا معنی کیا ہے؟ نام. صفات کا معنی کیا ہے؟ ایٹریبیوٹ. صفت کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں بھائی آپ کی صفت ایسی ہے، آپ کی صفات ایسے. تو اللہ کے جو نام ہیں، اللہ کی جو صفات ہے، وہ کسی کو نہیں دینا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 کی آیت نمبر 110 میں فرمایا خلد اللہ عبید الرحمن ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی، یعنی تمام اچھے نام اور تمام اچھے صفات صرف اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ کو انہی ناموں سے پکارنا ہے جن ناموں سے اللہ نے اپنے آپ کو پکارا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا ہے. یعنی ہم اللہ کو کچھ ایرے غیر نام سے نہیں پکار سکتے، اسی نام سے پکارنا ہے جن ناموں سے اللہ نے قرآن مجید میں اپنے آپ کو پہچان دی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو وہ نام دیے ہیں. جیسا رحمان رحیم، رحمان اور رحیم اللہ کی نام بھی اور اللہ کی صفت بھی ہے. اللہ کے کچھ ایسے نام ہیں جو اللہ کا نام بھی ہوتا ہے اور اللہ کی صفت بھی. تو سورہ فاتحہ میں یہی ہم کیا ہے الرحمن الرحیم، کیا مطلب ہے؟ رحمان، اللہ رحمان بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے. مسلمانوں کی طرف بھی رحمان ہے اور پوری کائنات کی طرف رحیم ہے. تو اللہ کے نام بھی ہے، اللہ کی صفتیں بھی ہے. تو یہ جو اللہ کے نام اور صفت ہے، اللہ کے نام اور صفت بندوں کو نہیں دینا، بندوں کے نام اور صفت اللہ کو نہیں دینا. جب ہم نے توحید الاسماء والصفات کا یہ معنی نہیں سمجھا تو اللہ کی جو صفتیں نا بندوں کو دینا شروع کیا. اللہ کی صفت کیا ہے؟ اللہ کی صفات میں کیا ہے کہ اللہ جو ہے رحمان ہے، اللہ جو ہے رحیم ہے، اللہ جو ہے زندگی دیتا ہے، اللہ جو ہے آزماتا ہے، اللہ جو ہے موت دیتا ہے، اللہ جو ہے زندگی بچاتا ہے. یہ سب کام کس کے ہیں؟ یہ اللہ کے کام ہے. تو مسلمانوں نے لا علمی میں یہ سب کام بندوں کو دے دیے، بندوں سے جا کر پوچھنا شروع کر دیا، بندوں کو جا کر التجا کرنا شروع کر دیا، اے بندے فلاں بابا، فلاں پیر، فلاں مرشد مجھے کامیابی دے دے، مجھے میرے والدین بیمار ہے ان کو شفا دے دے، مجھے ایگزام میں پاس کروا دے، مجھے نوکری دے دے. ارے بھائی یہ سب کام اللہ کے ہے. مثال کے طور پر ایک آفس ہے یا پھر کوئی ایک گورنمنٹ باڈی ہے سمجھیے، یعنی مثال کے طور پر اسٹیٹ گورنمنٹ کی بات لے لے، جو کام چیف منسٹر کر سکتا ہے، مطلب اس کو ایٹریبیوٹ ہے، ہم جا کر اگر ایک کاؤنسلر کو بولیں گے تو کر دے تو چلے گا؟ بولیں گے ارے بھائی یہ کام تو سی ایم صاحب کر سکتے. نہیں کاؤنسلر صاحب آپ بھی کر دو نا، آپ کرے تو نہیں ہوتا، میں کرے تو سی ایم کرے تو ہی ہوگا. تو اب مسلمانوں کو اتنی عقل نہیں تھی کہ جو سی ایم کے جو صفات تھے وہ بندوں کو دے دیے، جو بندوں کے صفات تھے، سی ایم کے جو صفات تھے وہ کاؤنسلر کو دے دیے، جو کاؤنسلر کے صفات تھے وہ سی ایم کو دے دیے. یعنی اللہ کی جو صفتیں ہیں، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، اللہ آزماتا ہے، جان لیتا ہے، جان بچاتا ہے، موت دیتا ہے، حیات دیتا ہے، یہ سب کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. ہم نے کیا کیا انسان کو؟ جب ہم دعائیں کرتے اللہ تعالیٰ بھی آسمان سے عرش پہ بیٹھ کر دیکھتا ہو، ارے بھائی یہ کام تو میرا ہے، انہیں جا کے اس سے پوچھ رہا، یہ تو میں کرنے والا ہوں نا، تو اس سے جا کے کیوں پوچھ رہا؟ مطلب توحید الاسماء والصفات کا علم نہیں ہے. توحید کے اقسام یا توحید کے شروط جب ایک مسلمان سیکھ جائے گا تو میں کہتا ہوں کہ شرک سے بچے گا. بات تو وہی ہے، جب پازیٹیو چیز سیکھ جائیں گے تو نیگیٹو چیز سے بچ جائیں گے نا. جب پازیٹیو چیز نہیں سیکھے تو نیگیٹو چیز معاشرے میں عام تھی اس کو پکڑ لیے، یا پھر وہ بیماری ان کو پکڑ لی. حالات یہ ہو چکے ہیں. تو توحید الاسماء والصفات میں صفات جو اللہ کی صفتیں ہیں بندوں کو نہیں دینا ہے، بندوں کی صفتیں اللہ کو نہیں دینا ہے. اور اسماء جیسا اللہ کے نام کی بات آ رہی، جب کسی بندے کا نام اللہ کے نام سے ہم رکھتے ہیں، جیسا مثال کے طور پر اللہ ہے تو ڈائریکٹ ہم کسی کو اللہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. کیا کہیں گے؟ عبداللہ، یعنی کیا ہو گیا وہ؟ اللہ کا بندہ. رحمان ہے، رحمان کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے. تو ہم کسی کو رحمان کہہ سکتے ہیں؟ بولیں گے نہیں. کیا کریں گے؟ عبد الرحمان، یعنی اللہ کا رحمان کا بندہ. اسی طریقے سے خواتین کو امت لگائیں گے، امت اللہ یا امت الرحمان یا امت الرحیم. بندے کو یعنی بچے کو لگائیں گے عبدل اور لڑکی کو لگائیں گے امتل. تو یہ فرق معلوم ہونا ہے. کئی بار ہم نے دیکھا دوستوں میں ارے رحمان بول کے پکارتے، ارے رحیم بول کے پکارتے.
بھائی اللہ ہے وہ رحمان اور رحیم، یہ ایگزیکٹ ورڈ اللہ کا نام ہے. اگر کسی کو پکارنا ہے تو کیا پکاریں گے؟ عبد الرحمان یا عبد الرحیم، اللہ کا بندہ، رحمان کا بندہ یا رحیم کا بندہ. تو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. اسی طریقے سے توحید العبادہ، یہ سب سے اہم ہے. اس میں کئی سارے مسلمانوں نے بگاڑ کر دی. توحید العبادہ یا توحید الالوہیہ، اس کا معنی کیا ہے؟ دل سے ماننا، دل سے جاننا، زبان سے اقرار کرنا اور عمل کرنا. کیا عمل کرنا؟ اللہ کی عبادت میں. اللہ نے جتنے بھی عبادت کے اقسام بتائے ہیں اس پر عمل کرنا. سب سے مشہور اور جو روز مرہ کی زندگی میں کرنا وہ عبادت کیا ہے؟ صلاح. ٹھیک ہے، سب سے مشہور اور روز مرہ کی زندگی میں عبادت جو کرنا ہے وہ کیا ہے؟ صلاح. تو کرنا ہی کرنا، اس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے. اور اسی طریقے سے جو جانور ذبح کرتے ہیں یہ بھی عبادت ہے نا. جو جانور ذبح کرتے ہیں وہ بھی کس کے نام کا ہونا چاہیے؟ اللہ. اگر کسی انسان کے نام کا ہوتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ حرام جانور. حتیٰ کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بھی ہو تو کیا وہ جانور حلال ہوگا؟ بولیں گے نہیں، یہ عبادت ہے. جب عبادت کی بات آتی ہے تو صرف خالص اللہ. اور عبادت کا تفسیر یہ ہے کہ قرآن مجید میں جتنے بھی احکامات ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی احکامات ہیں ان احکامات کو ماننا اور عمل کرنا کہا گیا یہ بھی عبادت ہے. مثال کے طور پر اولاد کو کہا گیا کہ ماں باپ کی فرما برداری کرو، یہ قرآن کا حکم ہے. تو جب ایک اولاد ماں باپ کی فرما برداری کرتی ہے قرآن کے احکامات کے مطابق تو یہ بھی عبادت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے پڑوسی کا خیال کرو. اگر خیال کرتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے. جو اللہ نے کہہ دیا اگر اس حکم پر عمل کرتے ہیں تو وہ بھی عبادت ہے. اللہ نے کہا قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اگر وہ پیروی کرتے ہیں تو عبادت ہے. سورہ آل عمران سورہ 3 کی آیت نمبر 31 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنا ہے. اگر نہیں کریں گے تو راستے سے بھٹک جائیں گے، اگر کرتے ہیں تو یہ عبادت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غریب اور مفلس کا خیال کرو، یہ عبادت ہے اگر کرتے ہیں. اگر تم جو ہے آرفنس کا خیال کرتے ہو تو یہ بھی عبادت ہے. تو گویا کہ قرآن کا جو بھی حکم پر ہم عمل کرتے ہیں تو وہ عبادت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات پر جو بھی عمل کرتے ہیں تو عبادت ہے. تو یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم کو نیکی کمانے کے لیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہترین طریقے بتائے، مگر ان طریقوں پر بھی جب ہم عمل نہیں کرتے ہیں تو گویا کہ ہم نے مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں کیا. ہر عمل جو اللہ کے لیے ہے وہ عبادت ہے اور ہر عبادت کی نیکی ہے اور ہر نیکی قیامت کے دن قابل قبول انشاءاللہ قرآن حدیث کے مطابق اگر ہوگی تو قبول ہوگی اور ایک ایک نیکی بڑھتے ہوئے وہ آپ کا ایک ایک قدم جنت تک لے جا سکتی ہے. تو کوئی بھی اچھا عمل کرتے ہیں نا ہم تو ہمارا نیت یہ ہونی چاہیے کہ یہ عبادت ہے. صحیح بخاری آسان ریفرنس ہے. صحیح بخاری اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری جلد نمبر 1 حدیث نمبر 1 کیا کہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما الاعمال بالنیات. ہر عمل نیت کی بنیاد پر ہے. اگر کوئی عمل کرتا ہے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے یہ نیت سے کہ جو ہے میرا نام ہو معاشرے میں، لوگ کہے کہ بھائی لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، اگر یہ نیت ہے تو وہ عمل وہیں ختم. اگر یہ نیت ہے کہ میں کھانا کھلا رہا ہوں لوگوں کو یہ نیت سے کہ اللہ مجھے اجر دے گا اور یہ عبادت ہوگی تو نیکی. تو اتنی پیاری حدیث جس میں کہا گیا تمہارا ہر عمل نیکی جو ہے تمہاری نیت کی بنیاد پر ہے. جیسے جیسے نیت بدلیں گے اسی طریقے سے نیکیاں ملیں گے انشاءاللہ. بہرحال اب ہم آتے ہیں ہمارے عنوان کے آخری حصے میں جیسا کہ عنوان ہے کلمہ توحید کے شروط. یہ اتنی دیر سے آنے کی وجہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ اگر میں کلمہ توحید کی شروعات کر دیا تو توحید کا معنی مطلب ہی نہیں معلوم، شروط سمجھا کے کیا کرتے؟ توحید کی اقسام ہی نہیں معلوم.
توحید اور شرک میں فرق ہی نہیں معلوم تو شروع سمجھائے کیا کرتے. اچھا جب ہم یہ بات آج یہ عنوان اگر ہم لے رہے ہیں تو اس کی بنیاد بھی کیا ہے؟ اگر آپ پڑھیں گے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 19، جس میں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا. کیا حکم دیا؟ پہلے تو یہ جان لیجئے کہ نبی اور صحابہ ان کی مادری زبان کیا تھی؟ عربی تھی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. تو عربی جاننے والوں کو اللہ نے حکم دے رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ فعلم، جان لو، انہ لا الہ الا اللہ، جان لو لا الہ الا اللہ کیا ہے. اللہ حکم دے رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا حکم دے رہے ہیں؟ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ کا مطلب آپ جانیے. ہم تو بولیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مادری زبان عربی ہے تو جانیں گے نا. بولے نہیں، جاننے کا طریقہ الگ ہے، وہ اللہ بتائیں گے الگ سے. ایسا نہیں جانیں گے جو کفار مکہ جان رہے تھے، ایسا نہیں جانیں گے جو اہل کتاب جان رہے تھے، ایسا نہیں جانیں گے جو یہودی اور عیسائی جان رہے تھے. نہیں، فعلم، جان لیجئے اے نبی، لا الہ الا اللہ، انہ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا مطلب اور معنی کیا ہے؟ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ جانیے، تو آپ اور ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ سمجھیں یہ بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ جانیے لا الہ الا اللہ کا مطلب. تو یہی تو وہی تو ہے کہ لا الہ الا اللہ کی شروط کیا ہے. تو یہ بیسک جو چیزیں ہیں نا، جب بچپن میں ہو یا بڑے ہونے کے بعد مسلمان قوم، مسلمان امت یہ بیسک چیزیں نہیں سمجھتی ہے نا، تو شرک کی طرف آسانی سے جاتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب تک بھی ہم رہے انشاءاللہ جو ہے توحید پر رہے، توحید کو سمجھے، توحید کے اقسام سمجھے، توحید کے شروط سمجھے اور توحید پر جم گئے، ڈٹ گئے تو شرک سے بچ جا سکتے. مثال کے طور پر ہم سب کمپیوٹر استعمال کرتے ہیں، اگر کمپیوٹر میں اینٹی وائرس کوئی سافٹ ویئر اگر آپ انسٹال کر دیں گے تو کوئی بھی وائرس آئے گا تو اینٹی وائرس اس کو ڈیٹیکٹ کر لے گا، بولے کہ بھائی وائرس ہے. توحید ہمارے اندر اچھی طریقے سے انسٹال ہو گئی، ہر طریقہ اچھی طریقے سے انسٹال ہو گیا تو جو بھی شرک آئے گا تو آپ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں بھائی یہ شرک ہے. توحید الاسماء و صفات میں نے سیکھا کہ بھائی اللہ کا نام بندوں کو نہیں دینا، بندے کا نام اللہ کو نہیں دینا. اب اللہ کو عمران پکار سکتے، اللہ کو یوسف پکار سکتے، بولیں گے یہ تو اللہ کے نام ہے. بندوں کو بول سکتے بھائی یہ خالق ہے، ارے بولے یہ تو اللہ کی صفت ہے. تو میں نے توحید الاسماء و صفات میں سیکھا ہے، توحید العبادہ میں نے سیکھا ہے کہ ہر عمل اللہ کے نام سے کریں گے اور یہ نیت سے کریں گے کہ عبادت کی نیت ہے تو ثواب ملے گا. اگر کوئی آپ کو شرک آ جائے گا قریب، بولے کہ بھائی رے بھائی وہ پرساد کھا لو کچھ نہیں ہوتا، اللہ کا نام ہے نہیں ہے اس کے اوپر، بولے کہ نہیں یہ تو شرک ڈیٹیکٹ ہے، شرک ڈیٹیکٹر بن جاتے ہو. بولے کسی کے نام سے کوئی جانور ذبح کر لو، کھا لو کچھ نہیں ہوتا، بولے کہ نہیں یہ تو شرک ڈیٹیکٹر، کیونکہ توحید اچھی سے انسٹال ہے، اینٹی وائرس اچھا انسٹال ہے. کوئی بھی شرک کا وائرس قریب آئے گا تو ڈیٹیکٹ کرے گا، اس کو وہیں کا وہیں ختم کرے گا. جو اینٹی وائرس توحید کا مسلمان امت میں اسٹرانگ ہونا چاہیے تھا وہ بالکل ویک ہے. وہ کون سے اینٹی وائرس ہے؟ وہ جو انٹرنیٹ پر فری میں آتے نہیں، فری میں ڈاؤن لوڈ کر لے کے انسٹال کر لے کے اپن سمجھتے کہ بہت اچھا اینٹی وائرس ہے، مگر کمپیوٹر میں دنیا کا وائرس بسے ہوا رہتا. ہم سمجھ رہے کہ کمپیوٹر میں وائرس نہیں، فل وائرس بسے ہوا ہے. اسی طریقے سے ہم نے بھی ایرے غیرے ان سے دین سیکھ لیا تو توحید صحیح طریقے سے انسٹال نہیں ہوئی تو پورا شرک انسٹال ہو جا رہا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ توحید کو اچھی طریقے سے سمجھے، توحید کے اقسام کو سمجھے، توحید کے شروط کو سمجھے، تاکہ جتنے بھی شرک ہے ان سے ہم بھی بچیں اور اپنے اہل و عیال کو بتائے. سورہ تحریم سورہ نمبر 66 یا آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. ایسا نہیں کہ میں بہت پاک پرہیزگار ہوں، اللہ والی ہوں، میرے بیوی بچے ماں باپ جہنم میں گئے تو کوئی ٹینشن نہیں، ایسا نہیں. حکم ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے بیوی بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی توحید کی تعلیم دینا ہے، ان کے ذہنوں میں بھی توحید کا اسٹرانگ سافٹ ویئر انسٹال کرنا ہے. اگر ڈھیلا ویلا سافٹ ویئر انسٹال کرے، اگر پائریٹڈ سافٹ ویئر انسٹال کرے تو شرک کے پورے وائرسز دماغ میں گھس جائیں گے اور ہمارے برین کو کرپٹ کر دیں گے. بہرحال ابھی آتے ہیں لا الہ الا اللہ. جیسا کہ میں نے کہا توحید کا جو ورڈ ہے ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید میں تو ہے نا، اس کے روٹ الفاظ ہے. اب یہ بتائیے کہ جو ہمارا کلمہ توحید ہے، ٹھیک ہے، کلمہ ایک توحید، یا پھر ہمارا جو ہے کلمہ شہادت
قرآن میں کہاں ہے؟ سوال آیا، اب غیر مسلمان سے سوال ہے، اب ٹھیک ہے بھائی تمہارا کلمہ توحید کہاں ہے؟ اسلام قبول کرنی یا مسلمان ہونے کے ناطے یاد رہنا ہے اتنی اہم چیز کہاں ہے قرآن میں؟ کلمہ شہادت کہاں ہے؟ تو مسلمان ہونے کے ناطے اس کا جواب دینے کے قابل رہنا چاہیے. اگر کسی کے سامنے، غیر مسلمان تو چھوڑ دو، مسلمان کے سامنے اگر ہم جو ہے بے زبان ہو گئے یا لاجواب ہو گئے تو بات ختم. آئی اس بات سمجھ میں؟ تو بہرحال جب ہم کلمہ توحید کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ پڑھیں گے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 19، وہی آیت جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ کیا ہے. اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں جن کی مادری زبان عربی ہے، ان کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ عربی کے یہ الفاظ تم جان لو. تو جب اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم جب یہ دیا تو وہاں پر لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہم کو قرآن مجید میں ملتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 19. اسی طریقے سے سورہ صافات سورہ نمبر 37 کی آیت نمبر 35 میں بھی لا الہ الا اللہ کلمہ توحید ہم کو ملتا ہے. اسی طریقے سے جب ہم کلمہ توحید کی بات کریں تو کلمہ شہادت جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی، شہادت جو ہم کہتے ہیں، شہادت جو دیتے ہیں وہ شامل ہے. کیونکہ یہ باتیں اس لیے کامن اور اس لیے بیسک ہے کیونکہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں اور ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن میں کہاں ہے وہ. بھائی کلمہ تو پڑھے، کہاں ہے نہیں معلوم. بچپن میں مول صاحب سکھائے تھے، بچپن میں مول صاحب یاد دلا دیے تھے، رٹا مارے تھے، چھڑی مار مار کے یاد دلا دیے، کہاں لکھا ہے اپنے کو نہیں معلوم. وہ تو چلیں گے، آج کے زمانے میں تو ہرگز نہیں چلتا. پچھلے زمانے میں شاید چل رہا، کیونکہ آج بہت عام، انٹرنیٹ عام ہے، آپ کو امیڈیٹ آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. مطلب اتنی زندگی میں ڈھونڈ لیا بھی نہیں اگر نہیں معلوم ہے تو. سوال اگر کوئی ہم سے پوچھ لیا کہ ہم کو نہیں معلوم ہے تو ایک سوال آتا، بھائی اتنی فاسٹ ٹیکنالوجی انٹرنیٹ کے زمانے میں آپ کو 10 منٹ کا یا 5 منٹ کا وقت نہیں ملا کہ آپ کا جو کلمہ ہے وہ انٹرنیٹ پہ جا کے ڈھونڈ لیا آپ کے قرآن میں کہاں ہے. اس سے کیا معلوم ہوتا کتنا انٹرسٹ ہے. انٹرسٹ کتنا ہے بھائی؟ مطلب آپ کو آپ کے دین میں انٹرسٹ کتنا ہے؟ اللہ کی گواہی دے رہے قرآن میں کہاں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے رہے قرآن میں کہاں ہے؟ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے بعد ہم کو یاد رہے گا کہ لا الہ الا اللہ کہاں پر ہے. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 19 اور سورہ صافات سورہ نمبر 37 کی آیت نمبر 35 میں لا الہ الا اللہ موجود ہے. اسی طریقے سے جو میں نے آیت پڑھی جس میں میں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا کہا، آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا. سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 40 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. کس کو کہا؟ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کے والد نہیں ہیں. اس کی ایک الگ تفسیر ہے، جو والد نہیں ہے جو یہ الفاظ یہاں پر ہے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناسبت سے ایک تفسیر الگ ہے. بہرحال اس آیت میں آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اور آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی بنا کر بھیجے گئے. تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس آیت میں اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی کہا ہے. اسی طریقے سے سورہ فتح سورہ نمبر 48 کی آیت نمبر 29 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کہا ہے، محمد رسول اللہ کر کر کہا ہے. تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا جو کلمہ ہے، ایک جو کلمہ ہے ایک طرف نہیں ہے، ایک ٹکڑا کسی آیت میں ہے، ایک ٹکڑا کسی آیت میں، مگر قرآن مجید میں موجود تو ہے. توحید کا لفظ میں نے بتا دیا کہ وہ بھی جو ہے احادیث کی کتاب میں موجود ہے. جب ہم لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں تو اس کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، لا کا معنی کیا ہے؟ نو، نہیں ہے. عربی میں 3 الفاظ ہے، جیسا مثال کے طور پر لم، لیسا، لن. لم بھی کہہ دیں گے تو بھی نہیں ہے اس کا مطلب، لیسا کہہ دیں گے تو اس کا مطلب بھی نہیں ہے، اور لن بھی کہہ دیں گے تو بھی اس کا مطلب نہیں ہے. جیسا مثال کے طور پر لا الہ الا اللہ، اگر ہم کہیں گے لن الہ الا اللہ یہ بھی صحیح ہے عربی کے حساب سے، لیسا الہ الا اللہ یہ بھی صحیح ہے عربی کے حساب سے، لن الہ الا اللہ یہ بھی صحیح ہے عربی کے حساب سے. مگر ان تینوں میں اور لا میں فرق کیا ہے؟ لن کا معنی یہ ہے کہ پریویس، ماضی میں، پاسٹ میں نہیں تھا مگر پریزنٹ میں ہو سکتا اور فیوچر میں ہو سکتا. لن کا معنی، اس کا معنی نہیں ہے مگر کب نہیں ہے؟ وہ پاسٹ میں نہیں ہے، ماضی میں نہیں ہے، مگر پریزنٹ میں ہو سکتا اور فیوچر میں ہو سکتا. تو اس لیے بولے لن نہیں استعمال کرنا ہے. سیکنڈ کیا ہے؟ لیسا. لیسا کا معنی کیا ہے؟ پاسٹ، ماضی میں نہیں تھا
ماضی میں تھا, پریزنٹ میں نہیں ہے, مگر فیوچر میں ہو سکتا, تو کیا لا الہ الا اللہ کو استعمال کر سکتے؟ اللہ فیوچر میں نہیں, پاسٹ میں نہیں تھا, پریزنٹ میں ہے, ایسا کچھ کر سکتے ہم؟ بولے یہ بھی نہیں ہے. لن کا معنی کیا ہے؟ پاسٹ میں نہیں تھا, ماضی میں نہیں تھا, حال میں نہیں تھا, مستقبل میں ہو سکتا. تو بولے لن بھی استعمال کرنا نہیں ہے, لم بھی استعمال کرنا نہیں ہے, لائسا بھی استعمال کرنا نہیں ہے, اور لن بھی استعمال کرنا نہیں ہے, تین بھی استعمال کرنا نہیں ہے, کیونکہ اس میں ہو بھی سکتا نہیں بھی ہو سکتا کا مطلب آتا ہے عربی میں. لا کا معنی کیا ہے؟ لا کا معنی یہ ہے ماضی میں بھی نہیں تھا, حال میں بھی نہیں ہے, مستقبل میں بھی نہیں ہے, پہاڑ میں بھی نہیں ہے, چرند میں بھی نہیں ہے, درند میں بھی نہیں ہے, سیاروں میں بھی نہیں ہے, سورج میں بھی نہیں ہے, آسمان میں بھی نہیں ہے, چاند میں بھی نہیں ہے, پانی میں بھی نہیں ہے, زمین میں بھی نہیں ہے, کسی انسان میں بھی نہیں ہے, کسی جانور میں بھی نہیں ہے, کسی مورتی میں نہیں ہے, کسی پتھر میں نہیں ہے, کسی کاغذ میں نہیں ہے, کسی انگوٹی میں نہیں ہے, کسی کی ذات میں نہیں ہے. ہر طریقے کا نہیں ہے کا معنی لا ہے. اگر ہم لیسا کہہ دیں گے تو نہیں ہے, ہو سکتا کہ پتھر میں ہے, ہو سکتا کہ زمین میں ہے, ہو سکتا کہ پہاڑ میں, جھاڑ میں. تو عربی کا اتنا زبردست گرامر ہے یہاں پر, جس میں بولیں گے لم بھی استعمال نہیں کریں گے, لائسا بھی استعمال نہیں کریں گے, لن بھی استعمال نہیں کریں گے, لا استعمال کریں گے. اس لیے ہم کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ. دیر از نو گاڈ ایکسپٹ اللہ, دیر از نو ٹرو گاڈ ایکسپٹ اللہ. تو جب نہیں ہے ہم بول رہے ہیں, تو ماضی میں بھی نہیں ہے, پریزنٹ میں بھی نہیں ہے, حال میں بھی نہیں ہے, مستقبل میں بھی نہیں ہے, کہیں پر بھی نہیں ہے یہ کائنات میں, تو اس کا معنی ہے لا. تو جب ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو یہ علم ہونا چاہیے کہ لا کا اتنا اسٹرانگ معنی اور مطلب ہے. لا کا معنی عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے علاوہ. مطلب کب نہیں ہے بھائی؟ پاسٹ میں نہیں ہے, فیوچر میں نہیں ہے, بعد میں آ سکتے کیا؟ پانی میں آ سکتے کیا؟ سمندر میں آ سکتے, جھاڑ بن کے آ سکتے, جانور بن کے آ سکتے؟ نہیں نہیں نہیں, نہ حال, نہ ماضی, نہ مستقبل, اور یہ پوری کائنات میں بھی کہیں پر بھی نہیں, سوائے اللہ کے. اتنا اسٹرانگ معنی اور مطلب ہے. اس کی تفسیر اگر آپ پڑھیں گے کیسا نہیں ہے, تو ایک انسان کا شرک اس کی زندگی سے دور ہو سکتا ہے. بہرحال آتے ہیں ہمارے شروط پر. کلمہ توحید کے مکمل 8 شروط ہے, ٹھیک ہے, بیسیکلی 7 ہے. شیخ بن باز رحمہ اللہ نے 8واں شروط ایڈ کیا ہے 7 میں, ٹھیک ہے. 7 شروط ہے, 7. اگر یہ سمجھیں گے تو کلمہ توحید ہمارا پکا ہوگا, اور ہمارا عقیدہ, ہماری توحید پکی ہوگی, تب ہمارا شرک دور ہوگا, ٹھیک ہے. اس کو عرب کے ایک عالم اور ایک شاعر نے اس کو ایک جو ہے شعر میں پرو دیا. کا معنی کیا ہے؟ جیسا موتیوں کو پروتے نا نیکلیس میں یا کسی, اس میں پرو دیا. عربی کے بہترین الفاظ ہے. کیا کہا؟ العلم والیقین والقبول والانقیاد فدر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبہ وفقک لما احب. یہ عربی کا ایک شعر بنایا ایک عرب کے بہت بڑے عالم ہیں, میں نام بھول رہا ہوں, عالم دین اور وہ شاعر بھی تھے. تو 7 کو انہوں نے بہترین یاد کرنے کے لیے اس کو شعر میں بنا دیا. تو سب سے پہلے کیا کہا؟ اور یہ جو شروط ہے یہ علماء اکرام جو قرآن حدیث کا نچوڑ نکال کر ہمارے سامنے دیتے ہیں. سب سے پہلے کیا ہے؟ علم. جب ہم, جیسا کہ کلمہ توحید کا علم, میرے بیان شروع ہونے سے لے کے اب تک ہم کیا کر رہے ہیں؟ کلمہ توحید کا علم حاصل کر رہے ہیں. یعنی جب میں لا الہ الا اللہ کہہ دیا, مثال کے طور پر کوئی غیر مسلمان ہے, مسلمان بننا چاہتا ہے, تو لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور مسلمان ہو گیا, نماز پڑھنا شروع کر دیا, ہوگی زندگی اس کی؟ بولے نہیں, تو نے عربی میں کیا پڑھا تجھ کو معلوم ہونا چاہیے, اس کو سمجھنا چاہیے. کلمہ توحید پڑھیں گے تو زندگی کے پورے اعمال ہمارے حرام سے دور ہو کر حلال کی طرف آئیں گے, کیونکہ کلمہ توحید میں اللہ کے پورے احکام موجود ہیں, ٹھیک ہے. تو پہلے کہا کہ العلم, جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب کیا ہے, اللہ کون ہے, توحید کیا ہے, توحید کے اقسام کیا ہے. توحید کے اقسام اگر آپ پڑھیں گے, توحید کے اندر توحید الربوبیہ ہے, توحید الاسماء والصفات ہے, توحید العبادہ ہے. سب سے پہلے کیا کہا؟ علم. العلم والیقین. اب بول تو دیے, جیسے زبان سے اقرار کر دیتے, اور علم لے لیے. جب آپ علم لیتے ہیں
تو اس کلمے پہ یقین ہونا ہے. کیسا یقین؟ کہ اللہ رب ہے, سارے نبی اور رسول ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے, اسلام اللہ کا طرف سے بھیجا ہوا دین ہے. ایسا نہیں کہ دل میں نفاق ہے, زبان سے تو بول دیے, چہرے پہ داڑھی اور سر پہ ٹوپی اور کرتا بھی ہے مگر دل میں یقین نہیں آ رہا. ایسا ہو سکتا کلمہ توحید میں جب آپ کلمہ پڑھ رہے یقین نہیں ہے بھائی, بول دے رہے ہیں بس, بول دیے خالی, ہو سکتا. اگر آپ پڑھیں گے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ نے کہا دیر از نو ڈاؤٹ. لا ریب کا معنی کیا ہے؟ بالکل ہی شک نہیں ہے, اس کو ریب کہتے. کیا آپ ہمارے والدین پہ شک کر سکتے کہ بھائی انہوں میرے کو پیدا کریا اڈاپٹ کر لیے؟ کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہو سکتا نا, پاسبلٹی تو ہے نا بھائی. جس کو میں بچپن سے 20-22 سال 35 سال سے میں جس کو والد کہہ رہا ہوں, جس کو میں والدہ کہہ رہا ہوں, بچپن میں میرے کو اڈاپٹ کر دیکھے تھے جب میں 1 سال کا تھا. پاسبلٹی ہے, ہو سکتی ہے, یہ پاسبلٹی ہے, مگر اللہ رب نہیں ہونے کی پاسبلٹی نہیں ہے. ریب کا وہ معنی ہے دیر از نو ڈاؤٹ بول رہے. ریب اتنا اسٹرانگ ورڈ ہے عربی کا. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. بولے متقی کب بنتے؟ جب اتنا اسٹرانگ بلیو رہتا. جس کو میں بچپن سے ماں باپ کہہ رہا ہوں, ہو سکتا کہ انہوں نے اڈاپٹ کیا, ہو سکتا یہ پاسبلٹی ہے, میرے اڈاپشن کی پاسبلٹی ہے, مگر اللہ رب نہیں ہونے کی پاسبلٹی نہیں ہے. اللہ رب ہی ہے. قرآن کھولتے اتنا اسٹرانگ عقیدہ ہم کو سکھائے کہ ریب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب ھدی, اور متقیوں کے لیے یہ ہدایت ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھیے, جو جس طریقے سے ہم کو ماننا ہے بنا ڈاؤٹ کے, اگر وہ مانتے ہیں تو متقی بنتے ہیں, اور وہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. بولے اگر آپ ریب آ گیا اس کے اندر, یقین نہیں آیا کلمہ توحید میں, تو ختم ہے بات. تو جب کلمہ توحید کی بات آ رہی تو علم حاصل کرتے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے یقین کرنا ہے, دل سے یقین, دماغ سے یقین, ذرا بھی ڈاؤٹ نہیں آنا کہ بھائی کیا بھائی اللہ ہے کی بولتے ختم. آپ نہیں بولنا تو دور کی بات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا رسول بولتے ختم. آپ پھر کلمہ پڑھنا ہے. ہمارے ماں باپ پر ڈاؤٹ کر سکتے ہیں ہم کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ انہوں مجھے اڈاپٹ کر لیا, مگر اللہ کے رب ہونے پر ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. تو جب لا الہ الا اللہ, دیر از نو گاڈ ایکسپٹ اللہ, یہ جو کہہ رہے ہیں تو دل سے ماننا ہے, جاننا ہے, زبان سے قبول کرنا ہے, اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے. جو بچپن سے ہم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں, کبھی سوچے ہوں گے کہ بھائی اتنی تفصیل اور اتنی ڈیٹیل اس کے اندر. اور خیر لا الہ الا اللہ ایک گھنٹے 1.5 گھنٹے میں تو بے شک ختم نہیں ہو سکتا. اس کے لیے کتاب پڑھ سکتے ہیں آپ, کتاب التوحید, شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے. یہ تو چھوٹا ورژن ہے اس کا. کتاب التوحید پڑھیے, جس میں لا الہ الا اللہ کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے, اور کلمہ توحید کے بارے میں بتایا گیا ہے, اور کتاب التوحید عقیدے کے بارے میں تفصیل سے آپ کو انشاءاللہ ملے گا. اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ہے تو الرحیق المختوم ایک کتاب ہے, وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں, دا لائف آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, الرحیق المختوم, دا سیلڈ نیکٹر. دا سیلڈ نیکٹر کا نیکٹر کسے کہتے ہیں؟ جو شہد جہاں پر جمع ہوتا ہے نا, نیکٹر. تو دا سیلڈ نیکٹر یعنی ایک ایسی چیز جہاں پر ایک شہد جمع ہوا, یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اتنی میٹھی ہے, اس طریقے سے ہے وہ. تو دا سیلڈ نیکٹر الرحیق المختوم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں, اور کتاب التوحید اللہ کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں. تو بہرحال دوسرا ہمارا یہ تھا کہ العلم الیقین, جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو بنا کوئی شک و شبہ کے اللہ پر ایمان لانا ہے. العلم والیقین والقبول, قبول کرنا ہے. کیا قبول کرنا ہے؟ اللہ کے سارے احکامات قبول کرنا ہے. تھوڑے مانتا ہوں, تھوڑے نہیں مانتا ہوں. جو میرے فائدے کے ہیں وہ مانتا ہوں, جو فائدے کے لیے چھوڑ دیتا ہوں. تو بولیں گے کہ دل میں نفاق ہے, صرف خالی کلمہ پڑھ لیے مگر قبول نہیں ہو رہا, دل سے قبول نہیں ہو رہا. ہمارے کئی سارے مسلمان بھائیاں ہیں, اب کئی ساری سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں, تو بولتے کہ سنت تو دل میں ہونا چاہیے, ایمان تو دل میں ہونا چاہیے. سب دل میں ہے مگر دنیا داری پوری دل کے باہر ہے. پیسہ کمانا دل کے باہر,
گاڑی بنگلہ دل کے با ہے, نام شہرت دل کے با ہے, نماز کہاں پڑھ رہے ہیں؟ تو دل میں پڑھ رہے ہیں. ان کی جنازے کی نماز بھی کوئی ہو سکتا ہے کہ دل میں پڑھ کے ان کو دفن کر دے, ہے کہ نہیں؟ تو جب قبول کی بات آ رہی تو اللہ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو قبول کرنا, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو قبول کرنا. یہ کس کی شرط ہے؟ لا الہ الا اللہ کی شرط ہے. یہ کا معنی لا الہ الا اللہ جب ہم بول رہے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے احکامات اس کے اندر ہے. تو ہو گیا العلم, علم حاصل کر لیا. یقین کر لیا دل سے, ریب نہیں ہے, شک ذرا بھی نہیں. والقبول, اس کے بعد آتا ہے انقیاد. انقیاد کا بھی یہی معنی ہے کہ دل سے ماننا, دل سے کسی چیز کو ماننا. انقیاد اوپری طور پر نہیں. اب جیسا مثال کے طور پر کوئی احکامات ہے, جیسا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں مسلمان مرد کے لیے کہ داڑھی چھوڑو, ٹخنے کے اوپر تم رکھو, اچھا بیہیویئر رکھو. پورے مسلمانوں کے لیے کہا گیا کہ تمہارا بیہیویئر اچھا رہو, پڑوسی کی تکلیف نہ دو. تو یہ جو ماننا ہے نا, یہ دل سے ماننا ہے, چاہے دنیا کچھ بھی کہہ لے, چاہے دنیا کچھ بھی کہہ لے, یہ دل سے ماننا ہے. مثال کے طور پر داڑھی کی بات آ گئی, میں داڑھی رکھ رہا ہوں, تو میرے دل میں مطمئن رہنا, یقین رہنا, خوش رہنا کہ میں داڑھی رکھا, میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں, ہے کہ نہیں؟ میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں, یہ نبی کی سنت ہے میرے چہرے پر. اگر 5 کروڑ 10 کروڑ کی مجھے جاب بھی لگ جائے تو داڑھی کا ایک بال نہیں نکلے گا میرا. یہ یقین ہے میرا, یہ دل سے قبول ہے. داڑھی کی بات ہے تو 2-3 چیزیں یاد آئی تو کہہ دیتا ہوں. میں جب US میں تھا تو ملتے ہیں نا, کئی لوگ ملتے ہیں, تو بہرحال پہلے یا دوسرے دن کسی سے ملنے جانا ہوا تو ایک 1.5 شانے حضرت ملے. بہرحال دین کی باتیں چلی, اہل فیل یہ وہ باتیں کہ کچھ چیزوں کا جواب دینا ہو, کچھ چیزوں کو میں نے انکار کر دیا یا پھر انجان مار دیا. آخری میں بات آ گئی داڑھی پہ. کیا داڑھی پہ بات ہے؟ ارے بھائی وہ داڑھی اتنی بڑی کیوں, اتنی کیا ہے, اتنی تکلیف میں اتنی بڑی داڑھی کیوں؟ کون کہہ رہی ہے؟ مسلمان حضرت ہی ہے جو کہہ رہے ہیں. بھائی مسلمان مرد کو یہ ابھارنا چاہیے کہ تو تم داڑھی رکھو. جب ہم نے احکام سنے, اللہ کا احکام سنا علماء سے, جب ہم نے سنت پر عمل کیا, تو جب کوئی انسان سنت پر عمل کر رہا ہے تو دوسرا مسلمان اس کو کرٹیسائز کر رہا, کتنی شرم اور افسوس کی بات ہے کہ نہیں؟ کتنی شرم اور افسوس کی بات ہے. کوئی سنت پر عمل کر رہا ہے تو اس کو کرنے دو. میں واقعہ کیوں سنا رہا ہوں, اس کا الٹ واقعہ کیا ہوا میرے ساتھ. جب میں US سے واپس آ رہا تھا, حیدرآباد ایئرپورٹ کی بات ہے, جب آپ پلین میں سے نکل کر آتے ہیں, واش روم میں جا کے اپنے آپ کو سیٹ کرتے ہیں, جب اپنے آپ کو سیٹ کر رہا تھا میں داڑھی, تو میرے بازو, ایک نان مسلم ہے, وہ آئینے میں سے مجھے دیکھ رہا. 2 آئینے آزو بازو ہوتے نا, تو آئینے میں سے میں اس کو دیکھ رہا ہوں, میرے بازو ٹھہرے ہوئے, مجھے دیکھ رہا. تو بہرحال سیٹ ہونے کے بعد بولی شاہ داڑھی ہے باس, اور خوشی سے, نان مسلم خوشی سے کہہ رہا ہے. تو میں امیڈیٹ اس کا نام پوچھا, آپ کا نام کیا ہے؟ تو بہرحال کچھ کشور ایسا کچھ نام بتایا ہو, کشور نام ہے. تو نان مسلم داڑھی کو دیکھ کر تعریف کر رہا ہے, اور مسلمان داڑھی کو دیکھ کر بولا کہ بھائی اتنی بڑی کیوں ہے, کٹا دو. تو یہ جب ایک مینٹالٹی رہتی نا, تو یہ مینٹالٹی امت مسلمہ کو زوال کی طرف لے جاتی ہے. دکھنے میں چھوٹی چیز ہے مگر حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جب ٹخنے کے اوپر کئی بار دیکھتے ہیں, اور یہ تو ہزاروں بار ہو گیا, میں 15-18 سال سے جب بھی میں ایئرپورٹوں پر آتا جاتا ہوں تو ایئرپورٹوں پر داڑھی کا سائز دیکھنا اور ٹخنے کے اوپر دیکھنا برابر. ایئرپورٹ پر یہی رہتا ہے. اور جب ہمارا ٹیکنیکل سامان جاتا ہے تو ٹیکنیکل سامان پورا کھول کر پورا چیک کرتے ہیں, داڑھی کا سائز بہت بڑا ہے بھائی, کیا ہے کہ اندر. تو بولنے کی بات یہ ہے کہ آپ کو ایک الگ ہی طریقے سے دیکھا جائے گا. ٹخنے, یہ زمانے میں ٹخنے کے اوپر بولے یہ تو آؤٹ ڈیٹڈ فیشن ہے, مگر آج کے زمانے میں آپ دیکھیے ٹخنے کے اوپر ایک فیشن بنا ہوا ہے, پھٹے کپڑے ایک فیشن بنا ہوا ہے, ایک آستین غائب ہو گیا یہ فیشن بنا ہوا ہے, سر کے آدھے بال فیشن بنا ہوا ہے, جنگلی جانور کتے گدھے سور کی طرح بال رکھ رہے, تو وہ فیشن ہے. مگر جب ہم ویل ڈریسڈ ہو کر جب جاتے ہیں تو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے ہمارے حلیے کو ایک اجنبی بنا دیا. اسی طور پر آپ سکھ قوم میں دیکھیے, سکھ قوم میں گرو نانک جی نے کہا تو کہ تم کو تمہارے جسم کے ہر بال کو زندگی تمام چھوڑ دینا ہے. سکھوں کے 5 کے ہے, کیش مطلب بال, کڑا مطلب ہاتھ میں کڑا رہتا ہے, کیش کڑا, کنگا جیب میں کبھی بھی کنگھی رکھتے وہ لوگ,
کیش, کڑا, کنگا, کچھا یعنی ان کو انڈر ویئر, ہاف پینٹ جسے کہتے ہیں وہ پہننا ہے, اور کرپان, کرپان یعنی وہ ایک کبھی بھی تلوار رکھتے ہیں. تو ان کے 5 کے ہے سکھوں کے, اور کبھی بھی جو ہے تلوار, تلوار مطلب ڈیگر جسے کہتے ہیں چھوٹا, اور یہ ڈیگر سکھ رکھ سکتے ہیں. یہ انہوں نے 1947 میں جب ہمارا کانسٹیٹیوشن لکھا جا رہا تھا تب انہوں نے یہ بات منوا لی کہ ہم کرپان رکھ سکتے ہیں. کانسٹیٹیوشن اٹھا کر پڑھیے, آپ آرمز ایکٹ میں پڑھیے, تو اس میں سکھوں کو یہ اجازت ہے کہ وہ کرپان یعنی ایک چھری یا تلوار اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. ان کے لیے انڈین کانسٹیٹیوشن کے مطابق ان کو وہ جائز ہے. مگر مسلمانوں نے یہ نہیں منوا لیا کہ ہم کرتا پیجامہ, داڑھی اور ٹوپی پہن سکتے ہیں. آیا فرق سمجھ میں؟ تو یہ فرق ہے کہ جب ہم دین سے دور ہو جاتے نا تو ہم کو کوئی مطلب. اور سکھ قوم کتنی ہے انڈیا میں؟ سکھ قوم کتنی ہے؟ پنجاب کی طرف ہی ملتے ہو میرے خیال سے, بمشکل جو ہے 1 یا 2% ہوں گے پنجاب, لدھیانہ کی طرف, مگر اتنے تھوڑے ہیں. مگر کانسٹیٹیوشن میں اپنا 5 کے میں سے 1 کے کو منوا لیے, اور وہ بھی کہ ایسا کہ جو تھوڑا خطرناک ہے. ڈیگر کوئی خطرناک چیز ہے نا بھائی, تلوار چھوٹی, کیش چلتا, کڑا چلتا, کچھا چلتا, کنگا چلتا, کرپان مطلب سیلف ڈیفینس کے لیے ہو. عمان میں اگر آپ جائیں گے تو عمانی جو ہے, عمانی مسلمان اپنے ساتھ جو ہے چھوٹی تلوار رکھتے, سنت ہے وہ. مگر ہم یہاں رکھ سکتے, انڈیا میں نہیں رکھ سکتے. مگر سکھوں نے منوا لیا, سکھوں نے منوا لیا. گرو نانک جی نے کہا داڑھی رکھو, تو پورے کے پورے مرد ہو یا عورت ہو, جتنے بھی سکھ ہے, زندگی تمام کے لیے اپنی داڑھی یا اپنے پورے جسم کے بال وہ رکھتے ہیں. گرو نانک جی کی بات جو ہے سکھ مان رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء, خاتم النبیین ہے کہ نہیں, رحمت للعالمین, جتنے بڑے بڑے لقب ہم دے رہے ہیں, مگر جو ماننے کی جو بات ہے نا اس میں چوک رہے ہیں. تو بولا گیا کہ قبول, ہر احکام کو, اللہ کے ہر حکم کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو قبول کرنا. اگر یہ پوائنٹ میں مس کر رہا ہوں تو میں نے کلمہ توحید کے شروط کو نہیں سمجھا. العلم والیقین والقبول والانقیاد. خیر یہ انقیاد میں تھا. انقیاد یعنی دل سے مانو, دل سے. کوئی بھی احکام ہم کرے, کوئی خاتون ہے جو برقع پہنتی ہے, دل سے ماننا ہے. آپ کہیے ایسے خواتین ہیں جو برقع ہو رہے ہیں, برقع تو دل میں ہونا بھائی, حجاب تو ہر چیز ان کی دل میں ہے, عبادت بھی دل میں ہے, مگر پیسہ کمانا دل سے باہر ہے, گاڑی بنگلہ لینا دل سے باہر. تو یہ حالات چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بچا. اسی طریقے سے کہا گیا صدق والعلم والیقین والقبول والانقیاد فدر معقول والصدق. صدق کا معنی ہے سچائی کے ساتھ, سچائی, بالکل اس چیز کو سچائی ماننا ہے, کوئی خیاسی باتیں نہیں ہیں. جبرائیل علیہ السلام کوئی خیاسی نہیں ہے, جنت اور جہنم کوئی خیاسی نہیں ہے, یہ واقع حقیقت ہے. سچائی کے ساتھ ماننے کا نام ہے صدق. اخلاص, اللہ پر ماننا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ماننا, اللہ کے احکام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو اخلاص کے ساتھ ماننا ہے, ریاکاری سے نہیں. کوئی بھی عمل کر رہے تو ریاکاری نہیں کرنا ہے, کوئی بھی احکام کرے تو ریاکاری نہیں کرنا ہے. میری بہت بڑی داڑھی ہے, میری ٹوپی ہے, کرتا پیجامہ ہے, تو ایسا دکھوں کہ میں لوگوں میں بہت ذرا دیندار دکھوں, مگر پیچھے میرا سود کا کاروبار زبردست چل رہا. تو میں نے کہا یہ نہیں ہے کلمہ توحید. بولے یہ سچائی نہیں ہے, یہ صدق نہیں ہے, یہ صادق نہیں ہے. ماننا ہے تو بالکل سچائی سے ماننا ہے, ریاکاری ہرگز نہیں کرنا. جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اس کے احکام میں سچائی سے ماننا ہے. اس کے بعد آخری میں کہا گیا محبہ, العلم والیقین والقبول والانقیاد فدر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبہ وفقک لما احب. یہ تو خیر شعر کا آگے کا حصہ ہے. آخری شرط یہ ہے کہ محبت کے ساتھ جتنا بھی عمل کرتے ہیں قرآن اور حدیث کے مطابق, محبت کے ساتھ, اللہ سے محبت کے ساتھ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ساتھ. وہ محبت دکھنا ہے, زچ میں آ کر نہیں, زبردستی نہیں, والدین نے کہہ دیا تو نہیں, ہمارے امام صاحب نے کہہ دیا تو نہیں, کسی شیخ نے کہہ دیا تو نہیں. قرآن کا حکم ہے, اللہ سے محبت ہے, نبی سے محبت ہے, تو ہی یہ میں عمل کر رہا ہوں. تو کہا کہ 7 شروط ہے, یہ 7 شروط کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, سمجھتے ہیں, تو کہا گیا کہ مسلمان ہونے کا حق ادا کیا. شیخ بن باز رحمہ اللہ نے ان 7 شروط میں ایک شرط یہ بھی شامل کیا, کہا کہ دنیا کے جتنے بھی طاغوت ہے,
طاغوت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر انسان جن کی بھی عبادت کرتا ہے. سمجھ میں یہ بات؟ اللہ کو چھوڑ کر انسانیت جن کی بھی عبادت کرتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ طاغوت. تو شیخ بن باز نے کہا کہ 8واں شروط یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی بھی عبادت انسانیت کرتی ہے ان سب کو ریجیکٹ کر کر اللہ کو ماننا، یہ 8ویں شرط ہے. ریجیکٹ کرنا ہے ان کو. لا الہ الا اللہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ دیر از نو گاڈ پڑھتے ہیں. کہاں سے شروع ہوا؟ نیگیٹو سے شروع ہوا. ہو سکتا تو یہ کہہ دیتے صرف اللہ ہی رب ہے، یہ بھی ہو سکتا تھا نا. پہلے ریجیکٹ کرنا ہے. کلمہ توحید میں کیا ہے؟ دیر از نو گاڈ. دنیا کے جتنے بھی فیک گاڈز ہیں اور طاغوت ہے ان کو پہلے ریجیکٹ کرو، پھر اللہ پر ایمان لاؤ. ہے کہ نہیں؟ پہلے گلاس کی گندگی کو صاف کرو، اس کے بعد اچھا پانی ڈالو. ہے کہ نہیں؟ اچھا پانی ڈال کے صاف کرے تو کیا ہوگا؟ اچھا پانی بھی خراب ہوتا. کوئی برتن میں پہلے برتن کو صاف کریں گے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ اچھا پانی، اچھا کھانے کی چیز ڈالیں گے تو وہ صاف ستھرا رہے گا. دماغ میں سے پہلے شرک اور بدعت اور خرافات ان سب چیزوں کو نکالو، اس کے بعد توحید سمجھو. کلمہ توحید کا طریقہ بھی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ. دنیا کے جتنے بھی طاغوت ہیں چاہے وہ انسانوں میں ہو، چاہے چرند میں ہو، چاہے درند میں ہو، چاہے پتھروں میں ہو، چاہے جانوروں میں ہو، چاہے پانی میں ہو، چاہے آسمان میں ہو. کوئی سورج کو بھگوان کہتا ہے، کوئی سورج کو دیوتا کہتا ہے، کوئی چاند کو دیوتا کہتا ہے، کوئی سیٹرن کو، مارس کو دیوتا کہتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں بتایا یہ تمام چیزیں انسانوں کے لیے ہی بنائے گئے ہیں. یہ تمام طاغوت ان کا ریجیکٹ کر کے اللہ کو ماننا ہے. جیسا عام زبان میں، کمپیوٹر کی زبان میں ہم کیا کہیں گے؟ سافٹ ویئر میں کوئی خرابی آئی تو کیا کریں گے؟ ہم پہلے فارمیٹ کر کے پھر نیا سافٹ ویئر انسٹال کریں گے. اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ، پہلے تمام طاغوت کو ہٹاؤ، اس کے بعد الا اللہ، ایکسپٹ دا ٹرو گاڈ اللہ. تو 8واں شروط شیخ بن باز نے بتایا کہ طاغوت کو ہٹاؤ اور توحید پر عمل کرو. تو بہرحال عنوان کے حصے میں یہی تھا کہ 8 شروط ہے لا الہ الا اللہ کی. اگر اچھی طریقے سے سمجھیں گے تو اللہ کو ہم نے صحیح جانا، مانا، عقیدہ ہمارا درست ہوگا، شرک دور ہوگا، بدعت دور ہوگا، خرافات دور ہوگے، اور خالص اللہ کی عبادت ہوگی اور خالص اللہ کو مانیں گے اسی طریقے سے جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، اسی طریقے سے صحابہ نے سمجھا. اگر ان کے راستے کو چھوڑو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 8 میں فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ ہرگز ایمان والے نہیں ہیں. ہم بھی اور اللہ اور آخرت پر ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں. اس آیت کے مطابق کیا ہم بھی ایمان والے نہیں ہیں؟ ہو سکتا ہے. اس کا شرط یہ ہے کہ اگر ہم نبی اور صحابہ کے طریقے سے اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں لائیں گے تو ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے. اللہ اور آخرت پر ایمان اسی طریقے سے لانا ہے جس طریقے سے اللہ نے قرآن میں بتایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں بتایا، تبھی ہم ایمان والے ہیں، تبھی ہماری توحید درست ہے، تبھی ہمارا عقیدہ درست ہے، تبھی ہمارا عبادت درست ہے، تبھی ہمارا اسماء و صفات درست ہے، تبھی ہماری جو ہے ربوبیت درست ہے. اور جو کلمہ توحید کے ساتھ شروط اگر ہم پڑھیں گے سمجھیں گے تو ہماری زندگی درست ہے، ہمارے حلال اور حرام میں فرق ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی، اور جو ماں باپ کی فرمانبرداری ہوگی، زندگی قرآن حدیث کے مطابق گزرے گی. آخری چیز بتا کر ختم کرتا ہوں کہ توحید کو سمجھنے کے لیے بیسک 5 چیزیں اگر سمجھ جائیں گے تو آپ جو ہے شرک کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. یہ اینٹی وائرس ہے، شرک کو ڈیٹیکٹ کرنے کا اینٹی وائرس ہے. 5 چیزیں، یہ 5 چیزوں میں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. جیسا کہ میں نے کچھ چیزیں بتائی بھی ہے بیان کے دوران، پھر سے 5 چیزیں گنا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام، اللہ کے جو نام ہے نا وہ کسی کو نہیں دینا، اور بندوں کے نام اللہ کو نہیں دینا. یہ خالص اللہ کے نام اللہ ہی کے لیے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کام، اللہ کے جو کام ہے نا وہ بندوں کو نہیں دینا. جیسا کہ میں سی ایم اور کاؤنسلر کی مثال دیا کہ بھائی کھلانا، پلانا، جلانا، ایگزام میں پاس کرنا، صحت درست کرنا، بچہ دینا، بچہ نہیں دینا، صحت والدین کی دینا، یہ سب کام کس کے ہے؟ یہ اللہ کے. اگر کوئی بندہ جا کر انسان سے پوچھ رہا تو بولیں کہ تم نے توحید نہیں سمجھا کیا صحیح طریقے سے؟ ارے یہ تو کام اللہ کا ہے. تو اللہ تعالیٰ اوپر سے دیکھیں گے یہ تو کام میرا ہے، تم لوگ آپس میں کر لے رہے ہیں، یہ کیسا ہوگا؟ تو بولے کہ اللہ کے جو کام ہے وہ بندوں کو نہیں دینا، اور بندوں کے جو کام ہے وہ اللہ کو نہیں دینا. جیسا مثال کے طور پر
انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، جیتا ہے، مرتا ہے، یہ کام ہے اور صفت بھی ہے. کھانا پینا، رہنا، جینا، مرنا، یہ جو صفت اور یہ جو کام ہے یہ اللہ کو نہیں دے سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے اللہ سبحانہ کھاتے ہیں، اللہ سبحانہ پیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سوتے ہیں. جیسے بائبل میں کہا گیا پہلی ورس میں God created the heavens and the earth in 6 days and on the 7th day he rested. بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 1 میں بائبل کہتی ہے کہ ان کے مطابق اللہ نے کائنات کو 6 دن میں بنایا، 7ویں دن اللہ نے ریسٹ کیا. تو اللہ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا کہ اللہ تو وہ ذات ہے کہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. یہ کس کی صفت ہے؟ نیند آنا اور اونگنا کس کی صفت ہے؟ انسانوں کی. تو یہ صفت انسانوں کی اللہ کو نہیں دینا جیسا بائبل میں دیا گیا. آئی بات سمجھ میں؟ تو کہا گیا اللہ کے نام، اللہ کے کام اور اللہ کی ذات. اللہ کی جو ذات ہے وہ بندوں کو نہیں دینا. یہ توحید کا اقسام نہیں سیکھے مسلمان. اللہ کی جو بہترین ذات مبارک ہے وہ بندوں کو نہیں دینا. کسی شاعر نے کہا، کسی بد عقیدہ شاعر نے کہا، با قسم تو خدا نہیں مگر خدا کی قسم خدا سے جدا نہیں. کیا مطلب؟ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، با قسم آپ خدا نہیں ہے مگر خدا کی قسم خدا سے جدا بھی نہیں ہے. بولے یہی تو شرک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی یہی سکھایا کہ اللہ کی ذات الگ، انسان کی ذات الگ، چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو. مگر بد عقیدہ مسلمان یہ کہتا ہے با قسم تو خدا نہیں مگر خدا کی قسم تو خدا سے جدا نہیں. اور یہ نظم ہے یا نعت ہے، مسلمان پڑھتے بھی ہیں افسوس کے ساتھ. تو کہا کہ اللہ کی ذات بندوں سے نہیں ملانا، بندوں کی ذات اللہ سے نہیں ملانا. افسوس کے ساتھ وہ جو بھی شاعر ہے، وہ جو بھی خوال ہے، اس نے توحید کے اقسام کو نہیں سمجھا. اس کے بعد کہا گیا صفات. اللہ کی جو صفتیں ہیں، اللہ کی جو پیاری صفت ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ الغفور ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کی جو صفتیں ہیں وہ بندوں کو نہیں دینا ہے. اللہ کی جو صفتیں ہیں وہ کیا نہیں کرنا ہے؟ بندوں کو نہیں دینا. اور بندوں کی صفتیں اللہ کو نہیں دینا ہے. ٹھیک ہے؟ اس میں اللہ کی صفتوں میں کیا کیا آتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے الرزاق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ الخالق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ النافی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ شافی ہے، ہیلر ہے. یہ کس کی صفتیں ہیں؟ یہ اللہ کی. تو کہا گیا یہ بندوں کو مت دو. شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے. تم تاگا باندھ کے یہ عقیدہ مت رکھو کہ یہ تاگا شفا کر دے گا. تم اگر ڈوری باندھتے ہو، کمر میں باندھتے ہو کالی ڈوری، یا پیر میں باندھتے ہو، یا تعویذ ڈالتے ہو، یہ سب کیا ہے؟ شرک ہے. اس سے شفا ملنے والی نہیں ہے. الشافع کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. اللہ شفا دینے والا ہے. اگر تم تاگا، تعویذ، گنڈے، پلیتے اور تعویذ پر عقیدہ کرتے ہو کہ یہ تعویذ تمہاری زندگی، تمہاری تقدیر، تمہاری جو ہے تم کو شفا دے دے گی، تو تم نے جو ہے توحید کے اقسام کو نہیں سمجھا. تم نے توحید کا درس حاصل نہیں کیا. تم نے توحید کے بارے میں سمجھا نہیں اور توحید کے بارے میں پڑھا نہیں. اسی طریقے سے آخری کیا ہے؟ عبادت. عبادت میں یہ ہے کہ جو بھی عبادت ہم کر رہے ہیں وہ خالص اللہ کے لیے. جیسے کہ میں نے کہا اس میں سے کئی ساری چیزیں میں نے پہلے بتا چکا ہوں. عبادت یہ ہے کہ جو بھی ہم عبادت کر رہے ہیں خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے. جو بھی ہم نظر و نیاز کرتے ہیں صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے. جو بھی خالص عبادت ہے وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. اللہ کے لیے جو بھی عبادت کرتے ہیں وہ بندوں کو نہیں کرنا چاہیے. اور بندوں کو جو ربا دیتے ہیں وہ اللہ کو ہرگز نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سب سے عظیم ہے. تو 5 چیزیں کیا ہیں؟ نام، کام، ذات، صفات اور اللہ سے کی جانے والی عبادتیں. یہ 5 چیزوں میں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کرنا بھی توحید ہے. یہ توحید کے 5 شروط، کلمہ توحید کے 8 شروط، توحید کے 3 اقسام، یہ سب چیزیں اگر سمجھیں گے تو توحید مضبوط ہوگی، عقیدہ درست ہوگا، شرک بدعت خرافات سے انشاءاللہ ہم دور ہوں گے. اور جو ہے انشاءاللہ ہماری زندگی قرآن حدیث کے مطابق گزاریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں برکت دے گا، ہمارا یہ کمائی میں برکت دے گا، ہمارے بچوں کو دیندار بنائے گا اور ہماری نسلوں کو دین پر رکھے گا. دعوتی کام میں انشاءاللہ وہ ضرور جو ہے انشاءاللہ مبتلا رہیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ساری امت مسلمہ کو توحید پر واپس لائے اور انشاءاللہ شرک سے دور کرے. جزاک اللہ خیر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.